حضرت محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الانسان بوالديه حسنا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد الباری وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ لوگ سامنے ہیں حضرات گرامی، جیسا کہ آپ کو گزشتہ اتوار بیان کیا گیا تھا کہ تربیت اولاد کیا چیز ہوتی ہے، اولاد کی تربیت ہم کو کب اور کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ انسان اپنی زندگی گزارتا ہے اور اس زندگی میں نہ جانے کتنے نشیب و فراز آتے ہیں۔ کبھی وہ انسان غریب رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے نوازتا ہے تو مالدار بن جاتا ہے، لیکن یہ مالداری ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یہ مال چھین لے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کا باپ گنہگار تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی کے پیٹ میں اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کر انتقال کیا۔ انتقال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گھر میں آل و اولاد نصیب فرمائی، یا بیٹا یا بیٹی کچھ بھی ہو، تو اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس باپ کے گناہ کی وجہ سے قبر میں عذاب دے رہا تھا، کیونکہ جو گنہگار ہوتا ہے تو اسے تو عذاب الہی ہوتی ہے۔ لیکن حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب اس کے گھر میں آل اولاد ہوتی ہے، کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے یا لڑکی کچھ بھی پیدا ہوتی ہو، تو اگر اس کی ماں اپنے اس اولاد کو ایسی جگہ بھیجتی ہے جہاں پہ قرآن کی تعلیم ہو رہی ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر اس کی زبان سے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نکلتا ہے، یعنی اس کی اولاد سے جو چھوڑ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم نکلتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دن سے اس کے والد کے قبر کے اوپر سے عذاب کو دور کر دیتا ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں مولا، یہ تو گنہگار تھا، سیاہکار تھا، اس نے کبھی نیکی نہیں کی، مگر تو اس کے قبر سے عذاب کو دور کر دیا، آخر وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتے، میں اتنا بڑا ظالم نہیں ہوں کہ میرا ایک بندہ اپنی زبان سے مجھے رحمان و رحیم کہے اور میں اس کے والد کو میں عذاب دیتا چلا جاؤں۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ بات یہ سمجھ میں آئی کہ انسان نے لاکھوں روپیہ کمایا، مگر قبر کے جانے کے بعد وہ پیسہ اسے کام نہیں آیا۔ کیا کام آیا؟ وہ انسان اگر اپنی اولاد کو نیک بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اولاد کی وجہ سے اس انسان کو جو وہ گنہگار تھا، اس اولاد کے دعا کرنے کی وجہ سے یا قرآن پڑھنے کی وجہ سے یا کوئی اور نیک کام کرنے کی وجہ سے اس کے باپ کو اللہ گناہوں سے دور کر کے نیکی عطا فرمائے۔ کتنی بڑی عزت کی بات ہے۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ کیا ہے کہ ہم اپنے آل و اولاد کی طرف سب سے پہلے 3 سال ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے اسے اسکول میں ڈالتے ہیں۔ اسکول میں ڈالنے کے بعد وہ اسکول میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ انگریزی تعلیم دی جاتی ہے، اور انگریزی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ انہیں نہ جانے کون کون سے ترانے، کون کون سے نغمات جس میں جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہے، تو اب
چاہیے, انگلش بولنے میں مہارت ہوگی. تو اب ذرا بتاؤ کہ جس درخت کو سانپ کے پٹھے پہ لگایا جائے تو کیا وہ درخت پھل دے گا؟ وہ تو نیچے سے کھوکھلا ہوتا چلا جائے گا. تو بچے جو ہوتے ہیں ابھی عقل کے کچے ہیں, یہ آئینہ ہے. اگر اسے ہم قرآن سکھائیں گے تو اس کے دل میں قرآن آئے گا, انگلش سکھائیں گے انگلش آئے گی, حدیث سکھائیں گے حدیث آئے گی. اسی لیے فرمایا گیا کہ جب بچے آپ کے باشعور ہونے سے پہلے اگر اس کو کوئی تعلیم ایسی دو جو تعلیم کے قرآن و حدیث کے مطابق ہو تو وہ بچے 100% تمہارے فرمانبردار پیدا ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچے کو اسکول میں نہ ڈالو, میں یہ نہیں کہہ رہا, بلکہ میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ 3 سال سے پہلے آپ اپنے بچے کو ایسی تعلیم دے دو کہ وہ بچہ اگر جھوٹ آئے تو اس کو معلوم ہو جائے کہ یہ چیز جھوٹی ہے, یہ چیز سچی ہے. کیونکہ آج کل 3 سال میں بچہ ہوشیار ہو جاتا ہے, بولنے لگتا ہے, قابل بن جاتا ہے. کیونکہ 5 سال کے بچے کو دیکھیے تو بتانا یہی, تربیت اولاد یہی. اور مگر جب تربیت اولاد شروع سے ہی آپ اپنے بچے کے دل میں جائیں گے نا تو وہ بچہ آپ کو بالکل عزت و احترام کے ساتھ آپ کی تعظیم بھی کرے گا اور آپ کی بڑائی بھی ظاہر کرے گا اور اس بچے کو گناہ بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ آپ کا مرتبہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام آپ کا بلند فرمایا, آپ کا مقام یعنی باپ کا مقام بلند فرمایا. تو باپ کو چاہیے کہ جب اللہ نے ہمارے لیے اتنا بڑا مقام دیا ہے تو اس مقام کی پاسداری کرتے ہوئے ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم عطا فرمائیں. اور اعلیٰ تعلیم یہ انگریزوں کی تعلیم نہیں ہے بلکہ اعلیٰ تعلیم حدیث اور قرآن کی تعلیم, اعلیٰ تعلیم حدیث اور قرآن کی تعلیم ہے. تو آپ ایسے اسکول کو بھی چنیں جس اسکول میں قرآن کے ساتھ ساتھ انگلش پڑھائی جاتی ہے. ایسے نہیں کہ ہمارا بچہ انجینئر بن جائے گا. ارے پیدا اللہ نے کیا ہے تو رزق بھی تو اللہ دے گا. جب پیدا اللہ کیا ہے تو رزق بھی تو اللہ دے گا. اور جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عزت دیا ہے تو آج ہم اپنے بچے کو اگر شروع سے تعلیم نہیں دیں گے تو وہ بچہ ہماری عزت نہیں کرے گا. اور جب وہ بچہ ہماری عزت نہیں کرے گا تو اب ذرا بتاؤ کہ اس بچے کو کتنا گناہ ہوگا باپ کی عزت نہ کرنے کی وجہ سے, کتنا گناہ ہوگا. ایک شخص نے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آ کر سوال کیا تو ایک عورت آ کر سوال کی کہ ذرا بتائیے کہ ہمارا بچہ نماز کے لیے فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا ہے تو کیا کریں, ہم کیا کریں. تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر تمہارا بچہ گھر میں سویا ہوا ہو اور آپ اسے اٹھا رہے ہیں نہیں اٹھتا ہو اور آپ کے گھر میں آگ لگ گئی, چاروں طرف سے آپ کے گھر میں آگ لگ گئی تو آپ کیا کریں گے. شیخ سعدی نے اس عورت سے سوال کیا آپ کیا کریں گے. تو اس عورت نے کہا کہ اگر میرا بچہ نہیں اٹھتا ہے تو ہم اسے یا تو مار کر اٹھائیں گے یا تو ہم کیا ہے اسے اس کے اوپر پانی ڈال دیں گے یا کیسے بھی اسے گھسیٹتے ہوئے اس آگ سے, اس گھر میں جو آگ لگی ہے اس گھر سے ہم واپس اسے باہر لے کر چلے جائیں. تو حضرت شیخ سعدی نے کہا کہ جب دنیا کی آگ آپ کے گھر میں لگ رہی ہو اور آپ کا بچہ اس گھر کے اندر ہے تو آپ کتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس بچے کو اس گھر سے گھسیٹتے ہوئے لے کر جائیں. تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ کے بچے کو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جہنم کی آگ میں ڈالے گا تو کیا آپ کا دل روئے گا نہیں؟ آپ نہیں چاہیں گے کہ میرا بچہ بچ جائے, آپ کیا کوشش کریں گے. وہ عورت سمجھ گئی, کہا آپ مجھے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ میں میرا بچہ نہیں اٹھے تو کم سے کم اسے لکڑی سے مارو یا تو اس کے اوپر پانی ڈال دو یا کوئی ایسا کام کرو جس سے بچہ اٹھ جائے تاکہ جہنم کی آگ سے آپ بچا لیں. یہ باپ کے اوپر فرض ہے, ماں کے اوپر فرض ہے. لیکن ایک مرتبہ کیا ہے باپ اٹھا لیتا نہیں اٹھتا, جان دو ہے تمہارا عمل تمہارے ساتھ. لیکن کل قیامت کے دن پوچھو گی آپ کی کہ آپ نے اپنے بچے کو کیوں نہیں تعلیم و تربیت دیا, کیوں نہیں یہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح باپ کے اوپر یہ ذمہ داری دیا ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھے, اپنے بچوں کو صحیح راستے پر لے کر جائے, اپنے بچوں کو بالکل ادب و تعظیم سکھائے, اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالے. اسی طریقے سے آل و اولاد کے اوپر بھی فرض ہے کہ اپنے والدین کی فرمانبرداری کرے, ان کے ساتھ حسن سلوک کرے. کیونکہ اللہ نے سورہ عنکبوت آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
وصیت کیا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. یہ کس کے لیے ہے؟ آل و اولاد کے لیے. مطلب یہ ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ہے؟ اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو. آج اگر میرا باپ مجھے بولتا ہے کہ موبائل نہیں دیکھنا، مگر وہ بچہ سنتا نہیں ہے، ارے ٹھیک ہے نہیں دیکھتا ہوں، رکھ دیتا ہے، باپ سو جاتا ہے، پھر سے نکال دیتا ہے، یہ اچھا برتاؤ نہیں ہے. کیونکہ آپ نے اپنے باپ کو بات رکھنے کے لیے وہ تو بات رکھ لیا، لیکن پھر سے جو اٹھانا یہ اپنے باپ کی تعظیم نہیں ہے. جس طرح سامنے تعظیم کرنا ہے، اسی طرح بعد میں بھی ان والدین کی تعظیم کرنا ہمارے لیے ضروری. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آؤ حدیث پاک سناتا چلو. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب الادب المفرد صفحہ نمبر 49 میں ارشاد فرمایا کیا ہے کہ روایت کرتے ہیں اور ان کے راوی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے پیارا کون سا عمل ہے، کون سا عمل اللہ کو سب سے پیارا لگتا ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے وقت پر نماز ادا کرنا. یعنی نماز کا جو وقت ہے اس وقت پر نماز ادا کرنا اللہ کو سب سے پیارا لگتا ہے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ، نماز کے بعد کون سا عمل سب سے پیارا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے والدین سے بھلائی کرنا، اپنے والدین سے بھلائی کرنا. میں نے پوچھا یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سا عمل سب سے پیارا ہے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے جا کے مسلمانوں کو قتل کر دینا، جو آج کل یہ وہابیزم کر رہے ہیں جہاد کے نام پر اپنے آپ کو مسلمانوں کو بم بلاس، یہ نہیں ہے جہاد. جہاد کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو برائی سے روکنا. جہاد کا مطلب آج کے زمانے میں جہاد کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو برائی سے روکنا، یا اپنے کسی غریب لوگوں کی امداد کرنا. یا کیا ہے اگر کوئی غریب ہے، پڑھنے کے قابل ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ان کو پیسے مہیا کرنا تاکہ اسے تعلیم مل جائے، یہ جہاد ہے. جہاد کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا دل اگر برائی کی طرف سوچ رہا ہے تو اس دل کو مار کر اچھائی کی طرف جانا، یہ جہاد ہے. جہاد کا مطلب یہ ہے کوئی بھوکا اگر بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلا دو، یہ جہاد ہے. اسلام کی تعلیم کو عام کرو، یہ جہاد ہے. جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ بم بلاسٹ کر دو، کیونکہ حدیث کہتی ہے کہ خود سے اپنی جان لینا، خود سے اسلام میں اپنی جان لینا حرام ہے. خود سے اپنی، اور یہ جو بم بلاسٹ لے کر کے چلتے ہیں کہ بم بلاسٹ ہو جاتے ہیں خود بھی اور دوسروں کو بھی کر دیتے ہیں، تو یہ کہاں اسلام میں جائز؟ یہ تو خود ایک ایسی موت ہے جس موت کا کل قیامت کے دن آپ سے پوچھ ہوگا کہ تجھے کس نے کہا تھا کہ اپنے جسم پر بم باندھ کر اڑ جاؤ؟ کس نے کہا تھا؟ کیا قرآن میں اس کا حکم دیا گیا؟ کیا حدیث میں اس کا حکم دیا گیا؟ اسلام تو زندگی چاہتا ہے، موت نہیں. اسلام زندگی چاہتا ہے، موت نہیں. تو آج جو یہ کچھ لوگ ہیں نام نہاد مسلمان جو جہاد کے نام پر مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ اس میں 3 چیز بتائی گئی. ایک تو وقت پر نماز ادا کرنا، ایک چیز بتائی گئی وقت پر نماز. آپ بہت سارے لوگ ہیں جو ظہر کی نماز کو عصر میں ادا کرتے ہیں، عصر کی نماز کو مغرب میں ادا کرتے ہیں. ایسا نہیں. نبی کریم نے فرمایا کہ جب بندہ مومن وقت پر وہ اپنی نماز کو ادا کرتا ہے تو پروردگار عالم اس نماز کا تذکرہ فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے کہ دیکھو یہ بندہ میری رضا کے لیے اس نے اپنے وقت پر کام کاج کو چھوڑ کر میری رضا کے لیے میری بارگاہ میں اپنے سر کو جھکایا ہے. اے فرشتے گواہ رہنا کہ یہ بندہ جو بھی مجھ سے سوال کرے گا میں اس کے سوال کو اس سے زیادہ عطا کروں گا اور اس کے سوال کو قبول کروں. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اس حدیث میں کہ والدین کے ساتھ بھلائی کرنا. اب ذرا یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں یا میری آواز جو بھی سن رہے ہیں، اب یہ ایسا مطلب نہیں ہے کہ صرف لڑکا ہی بھلائی کرے والدین کے ساتھ، ایسا نہیں. ہماری ماں بہنیں بھی اگر سن رہی ہیں تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے والدین کی ساتھ بھلائی کرے شادی تک، اور شادی کے بعد اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور والدین کی بھی اطاعت کرے اور اپنے ساس اور سسر کی بھی اطاعت کرے. اس کے اوپر یہ ضروری. آج بہت سارے لوگ ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ ہمارا والد اگر کہتا ہے نماز کو چلو مگر ہم نہیں جاتے، تو یہ ہلکی سی نافرمانی بھی اللہ کے ابھی میں دوسری حدیث سناؤں گا. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم پوری زندگی بھر اللہ کی عبادت میں زندگی گزار لو، اللہ کی عبادت میں زندگی گزار لو، لیکن
کہتے ہیں بیٹا فلاں جگہ نہیں جانا تو ہم فلاں جگہ چلے جاتے ہیں، اگر ہمیں نیک تعلیم دیتے ہیں تو ہم اس تعلیم کو نہیں رکھتے۔ اور ایک حدیث پاک اسی صفحہ نمبر 50 میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ والد کو راضی کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، والد کو راضی کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور والد اگر ناراض ہو جائے تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اب ڈھونڈنا آپ ریزن، میں نہیں بتاؤں گا، آپ ریزن ڈھونڈنا کہ میرے کون کون سے ادا سے میرے والد ناراض ہو رہے ہیں، کون کون سے کام سے۔ کیا مجھے کسی دوستوں کے پاس بیٹھنے سے میرے والد کی ناراضگی ہوتی ہے، یا میرا رات میں جاگنے سے میرے والد کی ناراضگی ہو رہی ہے، یا رات میں دیر تک نہ پڑھنے سے میرے والد کی ناراضگی ہو رہی ہے، یا ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس سے میرے والد میرے سے ناراض ہو رہے ہیں۔ یہ آپ کے اندر ریزن تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے کون سی ادا سے اگر والد ناراض ہو جاتا ہے، تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے تو اللہ کی رضا نمازوں سے اس وقت ملتی ہے جب آپ کے والدین آپ سے راضی ہو جائیں، تو آپ کی نماز بھی قبول ہوگی، روزہ بھی قبول ہوگی۔ ورنہ رمضان گزر گیا، آپ نے سال بھر تک یہ پورا مہینہ افطار کرایا ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے والد اس سے راضی نہ ہو، آپ کے والد اس سے راضی نہ ہو، یہاں تک اگر آپ نے پورا مہینہ افطار کرایا، روزہ رکھا، نماز پڑھا، زکات دیا، تراویح پڑھی، ہر ایک نیک کام کیا، لیکن اگر آپ کے والد آپ سے ناراض ہیں تو یہ نیک کام آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا جب تک کہ آپ کے والد آپ سے ناراض ہیں۔ تو لہذا نیکی انسان کو کب مل رہی ہے؟ جب آپ کے والدین آپ سے راضی ہو جائیں۔ اور ایک حدیث پاک آگے سنی، حضرت ابو عاصم نے اپنے دادا حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمایا، کیا بیان فرمایا کہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھلائی اور خیر خواہی سب سے زیادہ کس سے کروں یا رسول اللہ؟ یعنی بھلائی جو ہے، بھلائی کا مطلب کیا ہے سمجھتے ہیں؟ بھلائی کا مطلب یہ نہیں کہ میرے والدین اگر بستر پر سوئے ہوں تو ہم آرام سے مست کھانا کھا رہے ہیں اور اپنے والد کو پوچھتے ہی نہیں، ایسا نہیں۔ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ جب تک اپنے والدین کو کھانا نہ کھلا دیتے تو اپنے حلق میں ایک قطرہ پانی کا نہیں ڈالتے تھے۔ پوچھا گیا اے صحابہ آپ ایک قطرہ پانی کیوں نہیں ڈالتے ہیں؟ تو فرمایا کہ کیا میں اپنے پیٹ میں آپ کے گولے ڈالوں؟ اگر میں اپنے پیٹ میں کھانا کھا لوں، میرا والد مجھ سے بھوکا ہے، تو مجھے کیسے گوارا ہوگا کہ میں اپنے پیٹ میں والد کے کھانے سے پہلے میں سیراب ہو جاؤں؟ میں کیا اللہ کی بارگاہ میں جواب دوں گا؟ لیکن آج کا معاملہ بالکل الٹا ہے، ہم پہلے کھا لیتے ہیں، اگر ہمارے والدین بوڑھے ہو گئے ہیں تو ہم اسے ایک روم میں کر دیتے ہیں، ہم سے پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ کیا بات ہے بھائی، کیا کھائے یا نہیں کھائے ہیں، کیا ان کی بیماری ہے یا نہیں ہے۔ اگر کوئی والدین سخت بیمار ہے تو دوسروں سے کہتے ہیں ارے ان کا تو یہی معاملہ ہے روزانہ کا دیکھنا، کیا ہے اس نے پیدا کیا۔ یہ مقام آپ کو والدین کی وجہ سے ملا، یہ تربیت آپ کے والدین کی وجہ سے ملا، لیکن کہاں گئی وہ غیرت ایمانی ہمارے ذہنوں میں؟ کہاں گیا وہ صحابہ کا عشق رسول؟ صرف 5 وقت کی نماز پڑھنے سے ہمارا معاملہ سدھرتا نہیں ہے جب تک کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو صحیح نہیں کریں، جب تک ہمارے گھر کا ماحول، ہماری عزت، ہماری تعظیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کہاں سے پھیلایا؟ کیا باہر سے پھیلایا؟ نہیں، سب سے پہلے اسلام کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے دیا۔ دیکھو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کہاں سے؟ گھر کی۔ حضرت علی کہاں کے؟ گھر کے۔ جب گھر سے، گھر میں عزت مل گئی تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے۔ تو آپ کو ایک طرف گھر میں عزت نہیں ملتی ہے اور دوسری طرف آپ دوسروں کا فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھتے، یہ کہاں کا ہے؟ عزت کمانا ہے تو گھر سے کماؤ، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا تم نے اپنی آل و اولاد کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے کیا بھلائی کیا؟ بتا کیا بھلائی کیا؟ اگر آپ کہیں گے نماز پڑھا تو اللہ کہے گا نماز نہیں، سب سے پہلے بھلائی کیا کیا تم نے؟ تو حدیث پاک میں نبی کریم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ میں بھلائی اور پرشش کس سے کروں؟ آپ نے فرمایا والدہ سے۔ آپ نے فرمایا والدہ سے۔ میں نے دوبارہ پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد بھلائی کس سے کروں؟ کہا والدہ۔ تیسری بار پوچھا، کہا والدہ۔ چوتھی بار پوچھا، کہا والدہ۔ جب 5ویں بار پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والد سے بھلائی کیا، والد سے بھلائی کیا کرو۔ یہاں پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 مرتبہ والدہ
کہتے ہیں میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، وہاں جاؤں گا تو میں روزتم من ریاض الجنہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، وہ جنت کی کیاری ہے، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ تمہارے گھر میں بھی جنت موجود ہے۔ یہ بھول جاتے ہیں تم نے اپنے گھر میں جنت کو ٹھوکر مارا اور تم وہاں جا رہے ہو جنت حاصل کرنے کے لیے۔ نبی کہتے ہیں کہ جنت یہاں جو روزتم من ریاض الجنہ جو ملا وہ اس وجہ سے ریاض الجنہ ملا کہ نبی کریم منبر رسول پر خطبہ دے رہے ہیں، اچانک دیکھتے ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے آ رہی ہے، دور سے آ رہی ہے، مسجد نبوی ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، جمعہ کا دن ہے، خطبہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی دودھ پلائی والدہ، حقیقی والدہ نہیں تھی، رضائی والدہ تھی، دودھ پلائی، آتے دیکھتے ہیں نبی کریم منبر سے اتر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانٹے پہ نوری کملی تھی، پیاری پیاری کملی تھی، دیکھتے ہیں کہتے ہیں راستہ چھوڑو، راستہ چھوڑو۔ صحابہ کرام پریشان، آخر ہوا کیا ہے؟ خطبہ دیتے ہوئے منبر سے اتر گئے، کیا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کو قریب دیکھا، صحابہ کرام مڑ کر دیکھے، کہا والدہ حلیمہ سعدیہ آ رہی۔ نبی کریم نے اپنے سے حدیث گواہ ہے، نبی کریم نے اپنے سے چادر بچھایا، چادر بچھانے کے بعد کہا والدہ آپ اس پر بیٹھیے۔ حدیث گواہ ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ نبی کی نوری چادر پر بیٹھ گئی۔ اللہ کے نبی چادر پہ نہیں بیٹھے، نیچے بیٹھے، نیچے بیٹھے۔ صحابہ کرام نے یہ ادا کو دیکھا کہ جس کے قبضے قدرت میں دونوں کائنات کی کنجیاں ہو، جب والدین کی بات آتی ہے تو نبی اپنی نوری کملی پہ بٹھاتا ہے اور آپ نیچے بیٹھے۔ اعلان کر دیا، اے میرے صحابہ سنو، میں اپنی والدہ کی اس لیے عزت کر رہا ہوں کہ میں ایک نبی ہو کر اپنی والدین کی عزت اس لیے کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن جب اللہ مجھ سے پوچھے گا اے محمد عربی آپ نے والدین کی کیسی عزت کیا، تو میں یہ ادا اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ مولا اس ادا سے مجھے قبول کر لے گا۔ دیکھو نبی ہو کر اپنے والدین کی کتنی عزت کر رہے ہیں، لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ایئر کنڈیشن میں سوتے ہیں لیکن ہمارے والدین کو فین بھی نصیب نہیں، یا اگر فین ہے نصیب تو ہم اور اس سے اچھا صاف کرتے ہیں، والدین کہاں سوتے ہیں اس کا خیال نہیں۔ ہم نبی کے امتی ہیں، جب میرا آقا اپنے والدہ کی اتنی عزت کر رہا ہو، وہ معصوم عن الخطا جس کے قبضے قدرت میں جہان کی کنجیاں ہیں، جو عالم الغیب ہے، جس کو اللہ نے نبی بنایا، جو ساری کائنات میں اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو میرے سرکار کا مرتبہ ہے، تو وہ اپنے والدہ کی اتنی عزت کرتا ہو تو ہم گنہگار ہو کر ہم اپنی والدہ کی کتنی عزت نہ کریں، کتنی تعظیم نہ کریں۔ فرمایا گیا کہ اگر ایک مرتبہ حضرت ذوالقرنین حیدر جو ایک بادشاہ گزرے ہیں، فرمایا ان کی والدہ بیمار تھی ان کی والدہ، اچانک ان سے پانی منگایا، پانی لانے کے لیے گئے تو سو گئی ان کی والدہ، سو گئی۔ اب وہ چاہتے تو جا کر کے سو جاتے تھے، لیکن کیا روایتوں میں آیا ہے وہ پانی کا گلاس لے کر کے اپنے والدہ کے سرہانے پہ ٹھہرے رہے۔ جب نیند کھلی تو ان کی والدہ نے کہا بیٹا یہاں پہ تم ٹھہرے ہوئے ہو، کیا بات ہے؟ ان کو یاد نہیں کہ میں پانی منگائی۔ کہا امی جان آپ نے پانی منگایا تھا، تو کہا مجھے اٹھا کر کے پلا دینا تھا۔ کہا امی جان میرے دل کو یہ گوارا نہیں کہ آپ کو نیند ابھی لگی ہو سکتا ہے کہ میں اٹھاؤں تو آپ کی نیند میں خلل پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ روایتوں میں ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، آنکھوں سے جیسے آنسو آئی، غیب سے آواز آئی کہ میں نے اس بندے کو قبول کر لیا کیونکہ اس نے اپنے والدہ کی تعظیم میں پوری رات کھڑا رہا۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، لیکن آج ہم اپنے دل میں جھانک کر دیکھے ہیں کہ ہمارا معاملہ کیا ہے، ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ دیکھے ہیں ہم لوگ، آج بھی وقت ہے مسلمان، اپنے آپ کو جھانکو، دیکھو کہ ہم کون سے معاملے میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہے؟ حضرت تیسلہ بن میاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، کیا ہے؟ یہ تیسلہ بن میاس کہتے ہیں کہ میں نجدہ ایک شخص کا نام ہے جو خارجیوں کا سردار تھا۔ یہ خارجی لوگ سمجھتے ہیں خارجی کسے کہتے ہیں؟ یہ آج کے وہابی، وہ خارجی، وہ میں اسی لیے سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو آسان سے سمجھ میں آ جائے۔ یہ خارجیوں کی اولاد ہے، وہ خارجیوں کا سردار تھا۔
نجدہ. کہا کہ میں ان کے ساتھیوں کے ساتھ تھا. کون کہتے ہیں؟ حضرت فیصلہ بن میاس. اور اس کی روایت امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد صفحہ نمبر 52، میں ایک لائن سے 49 50 52 ایک لائن سے بیان کر رہا ہوں. ان کے ساتھ تھا تو مجھ سے ایک گناہ ہو گئے. انہوں نے کہا، فیصلہ بن میاس کہتے ہیں، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا، اور ایسا گناہ ہو گیا جسے میں کبیرہ گناہ سمجھتا تھا، بڑا گناہ سمجھتا تھا. میں نے اس پریشانی کو حضرت ابن عمر یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کبیرہ کسے سمجھتے ہو، یعنی بڑے گناہ تم کسے سمجھتے ہو؟ میں نے کہا کہ یہ گناہ ہے. فرمایا، انہوں نے کہا یہ تو کبیرہ گناہ نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ یہ تو کبیرہ گناہ نہیں ہے. ذرا دیکھیے کہ صحابہ کرام سے چھوٹے موٹے بھی گناہ ہو جائیں تو انہوں بڑا گناہ سمجھتے تھے. آج ہم سے بڑا گناہ بھی ہو جاتا ہے تو لائٹ لے لیتے ہیں. ماں کو گالی دے دینا بڑا گناہ ہے، ادب سے بات نہ کرنا بڑا گناہ ہے، اپنے والدین کی عزت نہ کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن ہم لائٹ لیتے ہیں. کیسے ہماری دعا قبول ہوگی بتاؤ؟ کیسے ہماری نمازیں قبول ہوگی؟ ایک طرف تو گناہوں کا بوجھ دے کر چلے اور دوسری طرف ہم بچھڑا کریں. اللہ فرماتا ہے لا تقل لهما اف ولا تنهرهما، کہ اپنے ماں باپ کو اف اور اف یہ دو الفاظ بھی نہیں کہنا، دو الفاظ بھی نہیں کہنا. اللہ فرماتا ہے، فرماتے ہیں یہ تو کبیرہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ بتائیے کہ کبیرہ گناہ کیا ہے، آپ بتائیے کہ کبیرہ گناہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ کبیرہ گناہ یعنی شرک کرنا. آج میں فیس بک پہ تھا، میں نے ایک پوسٹ پڑھا، بہت پوسٹ پڑھ کے ہنسی آئی. ابھی آج کا ایک فتویٰ سعودی عرب کے ایک جاہل مفتی نے پیش کیا. میں اس لیے مفتی کے ساتھ پہلے جاہل لگا دیا کہ آپ بھی اگر سنیں گے نا تو ہنسیں گے. کیا جاہل مفتی نے ایک فتویٰ دیا ہے شرک اگر کوئی انسان تالا سمجھتے ہیں نا، قفل اگر کوئی کمٹ ہے یا الماری ہے، الماری میں چند پیسے رکھے ہوئے ہیں، 1 لاکھ یا 2 لاکھ رکھے ہوئے ہیں. ان مفتی کا فتویٰ بتا رہا ہوں، دیکھنا رکھے ہوئے ہیں. تو کوئی شخص اگر اس الماری میں تالا لگا دیا، اس الماری میں کیا لگا دیا؟ تالا لگا دیا، تو اس نے شرک کر لیا. اس نے کیا کر لیا؟ شرک کر لیا. اس نے ریزن کیا بتایا؟ اس لیے شرک کر لیا کہ وہ الماری کا مالک ہو گیا. ہو کس کا مالک ہو گیا؟ الماری کا مالک. اور مالک جب الماری کا ہو گیا ہو تو مالک تو صرف اللہ ہے، تو لہٰذا جب یہ مالک ہو گیا تو یہ شرک کر لیا. دیکھیے شرک کی کیسی تعریف کی ہے. اب ذرا دیکھیے ایسے مفتی بازاروں میں پھر رہے ہیں، ایسے مفتی بازاروں میں پھر رہے ہیں. آپ کو طرح طرح کے فتوے نظر آئیں گے، لیکن ذہن میں رکھنا کہ یہ فتویٰ ایک طرف ہم کو دین و سنیت پھیلانا ہے، ہم کو قرآن و حدیث کی تعلیم دینا. لہٰذا فرمایا ایک تو یہ کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا. میں یہ شرک کی بات آئی تو یہ میں نے فتویٰ آپ کو بتا دیا کہ کتنا بڑا جاہل ہوتا ہے. ایسے اگر ہوگا تو ہم بولیں گے پالنے والا تو اللہ ہے نا، پالنے والا تو اللہ ہے، پھر ماں کیوں پالتی ہے بچے کو؟ وہ بھی خوشی ہو جائے گی. ایسا اگر چلے گئے تو یہ چلنا ہمارے لیے شرک کی دلیل ہو جائے. ذہن میں نہیں آتا کہ کیا کیا فتوے دے دیتے ہیں، اور یہی فتوے سن کر ہمارے کچھ نوجوان بچے بھی بھڑک جاتے ہیں. لہٰذا ان کو بتاؤ کہ شرک کیا چیز ہے. میں نے بتایا تھا اس سے پہلے جو بیانات ہوئے تھے، میں نے کہا تھا کہ شرک کیا چیز ہے، شرک کی اہمیت کیا چیز ہے. اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ایک. دوسرا بڑا گناہ کسی شخص کو قتل کرنا، کسی شخص کو قتل کرنا چاہے وہ کسی ریزن سے بھی ہو، قتل. تیسرا یہ ہے کہ اگر جنگ، پہلے زمانے میں جنگ ہوتی تھی نا، تو اگر جنگ چل رہی ہو اور چلتے ہوئے جنگ میں ہم بھاگ گئے، چلتے چلتے جنگ میں مسلمان اگر بھاگ گئے تو یہ بھی کیا ہے؟ بڑے گناہ. چوتھا کسی شریف عورت پر تہمت لگانا، یعنی کوئی عورت اگر شریف ہے تو اس پر تہمت لگانا یہ بھی بڑے گناہ ہے. پانچواں سود کھانا، سود یعنی انٹرسٹ. آج یہ بالکل عام ہو چکا ہے، طرح طرح کے ایک دم ہیلے بازی نکالیں گے. ارے یہ تو ہم ایسے کر رہے تھے نہیں، یہ سود نہیں ہوتا، یہ ایسا کر رہے تھے، یہ سود نہیں ہوتا. ارے سود کا لفظ کیوں؟ اللہ نے پیسے دیا ہے تمہیں کماؤ گا، یہ سود کا لفظ کہا ہے، یہ بھی بڑا گناہ. چھٹا کسی یتیم کا مال کھا لینا. یتیم یعنی غریب ہے،
قرضہ لے لیے، بیچارے کے پاس 1 روپیہ تھا، اب وہ اس کا مال کھا لیے، یہ بھی بڑا گناہ۔ 7واں، مسجد کے اندر دنیاوی باتیں کرنا یا مسجد میں دین کے علاوہ کوئی کام کرنا، یہ بھی بڑے گناہ ہیں۔ 8واں، کسی پر جادو کرانا، یہ بھی ہو گیا ہے، یہ خاص کر ہماری لیڈیز آتی ہیں، ہم پر ان کرانا، ان پر بھی کرا دو، ہم پر ان کرانا، اس کو بھی برباد کر دو، مگر یہ نہیں جانتی ہیں کہ یہ بھی بڑا گناہ ہے، یہ بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں تمہیں جا کر کے اس کا بیان دینا پڑے گا کہ آخر تو نے کیوں جادوگر ہے۔ آج یہ بہت عام ہو چکا ہے، بڑے بڑے بال والے بابا، بڑے بڑے ہرے شملے والے بابا آج کل مارکیٹوں میں بہت پھر رہے ہیں، لہٰذا ان سے بچا جائے، یہ چیزوں سے بچا جائے۔ توکل اللہ ہی ہر کام کے ارادے کی دلیل، یعنی جس انسان کا بھروسہ اللہ پر ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہر بگڑا ہوا کام بنا دے گا، مگر شرط یہ ہے کہ تم اللہ کو دل سے پکارو اور اللہ کی رضا کے لیے جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کی حکم کی فرمانبرداری کرتے رہو، تمہارا ہر کام بگڑا ہوا جائے گا، مگر شرط وہی یہ سب چیزیں۔ 9واں کیا ہے؟ کوئی شخص والدین کا اولاد کی نافرمانی پر رونا، یہ 9واں بڑا گناہ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ کوئی اولاد اگر نافرمان ہو گیا، اس کے والدین کی آنکھوں سے آنسو آ گیا، تو اب وہ اولاد بڑے گناہ میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی والدین گنہگار نہیں ہوں گے، بلکہ کون گنہگار ہوگا؟ اس کی آل و اولاد گنہگار ہوگی۔ اگر اس نے اپنے ماں باپ کو آنکھ سے آنسو سے رلایا، تو اگر والدین کی نافرمانی پہ اس کے والدین رو پڑے، تو اب وہ شخص کتنا بھی عبادت کر لے، یہ کیا ہے؟ بڑے گناہ۔ اب ذرا دیکھنا، یہ حدیث مبارکہ ہمیں بہت چیزوں کی تعلیم دے رہی ہے، کتنی چیزوں کی تعلیم دے رہی ہے۔ انسان جب ایک مرتبہ گناہ کر لیتا ہے تو اب وہ انسان کیا کرتا ہے؟ اور گناہوں کی طرف جاتا ہے، اور وہ اس کے لیے کیا ہے؟ وہ گناہ بالکل عام نظر آتے ہیں، عام نظر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہی حدیث نمبر 53 میں، صفحہ نمبر 53 میں حضرت امام بخاری نے فرمایا کہ جب تم اپنے والدین کے پاس جاؤ، اپنے والدین کے پاس جاؤ تو بالکل ادب و احترام کے ساتھ ہاتھ باندھ لو، ادب و احترام کے ساتھ ہاتھ باندھ لو، اور اپنی زبان سے اتنا آہستہ الفاظ نکالو کہ آپ کے والد جو الفاظ نکال رہے ہیں اس سے پست ہو، اس سے کیا ہو؟ پست ہو، اور اپنی آواز کو بالکل نرم کر لو، کیونکہ اگر کسی بندے کے آواز اپنے والدین کے سامنے سخت ہو جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس زور کے الفاظ سے بھی اسے عذاب دیا کرتا ہے۔ کتنا یعنی والدین کے سامنے کلام کرنے کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا، ادب بتایا کہ ہم والدین کے ساتھ کلام کیسے کریں، والدین کے سامنے ٹھہریں کیسے، اور والدین کے سامنے ہم کیا کریں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی عطا فرماتا ہے۔ جس طرح ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ بھائی ہمارے اندر کیا کیا گناہ ہو رہے ہیں، ہم کس چیز کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والد سے بہتر معاملہ ایک صورت یہ بھی ہے کہ والد اگر کوئی چیز کا حکم دے دے تو بغیر سوال و کتاب کے اس حکم کی فرمانبرداری کرتے ہوئے رہنا۔ اگر والد کا دل خوش ہو جاتا ہے تو اللہ اسی وقت اس کے لیے جہنم میں ایک کیاری مقرر کر دیتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ والد کے دل کو تم خوش کرو، والد کے دل کو خوش کرو۔ اور ایک حدیث سے سناتا چلو، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، اگر کوئی شخص والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اور اس کو روایت کس نے کیا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر کسی شخص نے اپنے والدین کی نافرمانی کر لی تو اسی وقت اس نے اپنے نام اعمال میں جہنم لکھ لیا، نام اعمال میں کیا لکھ لیا؟ جہنم لکھ لیا۔ تو جب تک وہ اپنے والد کو راضی نہیں کرے گا، اللہ سے اگر پوری زندگی دعا کرتا ہے، اللہ اس سے راضی نہیں، اللہ اسے راضی نہیں ہوتا۔ تو مسلمانوں اپنے ذہن و دماغ میں والدین کی فرمانبرداری اور والدین کی ادب اپنے سینوں میں محفوظ رکھو، کیونکہ جب تک ہمارا ادب اور ہمارے والدین کے سامنے خوش دلی سے ہم پیش نہیں آئیں گے، ہمارا معاملہ کامیاب نہیں۔ اور ایک حدیث دیکھو،
آج سے پہلے کسی کو نہیں کیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری تلوار کے میان میں ہے. کیا ہے؟ جو میری تلوار کے میان میں ہے. پھر یہاں سے ایک رقعہ نکالا, رقعہ یعنی چٹھی نکالا, اور اس میں لکھا تھا اللہ اس پر لعنت کرے جو اللہ کا نام لیے بغیر کسی جانور کو ذبح کرے. اللہ کا نام لیے بغیر کسی جانور کو ذبح کرے, اور جو شخص غیروں کی زمین پر قبضہ جمائے, جو شخص غیروں کی زمین پر قبضہ جمائے, اللہ کی لعنت ہے اس پر. آج حیدرآباد میں بہت سارے, کوئی اگر ہماری پولیٹکس بڑی ہو گئی, کسی سے ہم جڑ گئے, ہم پہلوان بن گئے, غریبوں کی زمین کو ہڑپ لیتے. دنیا میں 60 سال کے لیے غریبوں کی زمین کو ہڑپ لیتے. تم کو یہ نہیں معلوم کہ تمہیں بھی ایک 10 کی زمین میں جانا ہے؟ نہیں معلوم, زمینوں کو ہڑپ رہے. تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پہ بھی لعنت فرماتا ہے جو شخص اپنے والدین کو برا بھلا کہتا ہو یا سمجھتا ہو یا دل میں رکھتا. اللہ کے نبی نے فرمایا, اب ذرا دیکھنا, فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر اس کے والدین اپنے بیٹے کو بغیر کسی غلطی کے خوب مارے, یعنی اگر اس کا بیٹا غلطی بھی نہیں کیا, کچھ بھی نہیں کیا, اچھا تھا, بغیر کسی غلطی کے مارے پیٹے, اور اس کا بیٹا اپنے والدین کے سامنے نظر جھکا کے ہی رہے اور اپنی نظر کو نہ اٹھائے, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں پر اس کے والد کی لکڑی یا ہاتھ پڑتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ سے جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا کرتا, بغیر غلطی کے بھی اگر مارا. اور فرمایا نبی کریم نے کہ اگر اس کے بال اولاد اگر بغیر غلطی کے مار رہا ہے, اور اس کے اولاد نے اگر زبان سے اپنے والد کو کچھ کہہ دیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اولاد کو اسی وقت سے عذاب میں مہیا فرما دیا کرتا, بغیر غلطی کے بھی. دیکھیے اگر والدین ظالم بھی ہو تو اس کی بھی عزت کرنا ضروری ہے. والدین اگر ظالم بھی ہے تو اس کی عزت کرنا ہے. صرف ایک صورت میں اپنے والدین کی عزت کرنا نہیں ہے, جب والد یا والدین مشرک ہو جائے یا مرتد ہو جائے یا کوئی اور دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرے دین میں چلے جائے, تب اس وقت اپنے والدین کی عزت کرنا ہمارے اوپر فرض نہیں ہے. لیکن اگر والدین ظالم ہو, شرابی ہو, جواری ہو, کوئی بھی گناہ میں ہو, پھر بھی اس کے بیٹے کے اوپر فرض ہے کہ اپنے والدین کی عزت و تعظیم کرنا اس کے اوپر فرض ہے. مگر آج ہمارا معاملہ ہاں اس کے بیٹے پر ہے کہ اپنے والد کو بٹھا کر کے سمجھائے. اگر کوئی گناہ میں مبتلا ہے تو اپنے والد کو بٹھا کر کے ادب و احترام سے سمجھائے کہ ابا جان یہ گناہ کا کام ہے, یہ مت کیجیے. لیکن کیا ہے, اگر کوئی چھڑک کر یا کوئی بغیر تعظیم کے, بغیر ادب کے اپنے والد کی تعظیم کر, اپنے والد کی نافرمانی کرنا, یہ ہمارے اوپر ضروری ہے. اب ایک سر فرمایا اللہ کے نبی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 9 چیزوں کی اللہ کے نبی نے وصیت کیا. حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ 9 چیزوں کی مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کیا. نمبر 1, اللہ کا شریک نہ بناؤ, اللہ کے شریک نہ بناؤ اس وقت تک جب تک کہ تمہارے ٹکڑے کیوں نہ ہو جائے, پھر بھی تم اللہ کا شریک نہ بناؤ. کوئی ٹکڑے بھی اگر تمہیں کر دے اور یہ کہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا کرو, تو اس کے بھی اللہ کا شریک نہیں کرو. دوسرا, نبی کریم فرماتے ہیں جان بوجھ کر فرض نماز نہ چھوڑو, جان بوجھ کر فرض نماز نہ چھوڑو, کیونکہ فرض نماز چھوڑنے والوں کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر جان بوجھ کر نماز چھوڑتا گیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس شخص کو اس محلے سے بھی دور فرما دو, اس شخص کو اس محلے سے بھی نکال دو. اگر اس کا گھر پورا بے نمازی ہے تو اب اس گھر کو بھی اس کو برباد کر دو, ویران کر دو. تیسرا, نبی کریم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص شراب پی رہا ہے تو بھول سے شراب بھی نہ پیے, بھول سے کیا ہے, شراب بھی نہ پیے. اور فرماتے ہیں اس لیے کہ اسی شراب پینے سے دوسری برائیاں جنم لیا کرتی ہیں, یہی شراب پینے سے دوسری برائیاں جنم لیتی ہے. چوتھا
ڈبل غصہ لے کر چلتے ہیں، ڈبل غصہ لے کر چلتے. ارے میرے والد نے مجھے کہا میں قدم نہیں رکھوں گا اپنے گھر، صورت نہیں دکھاؤں گا، مگر یہ چیز سنو آپ، قدم نہیں رکھو گے تو آپ کے والد کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تم نے جو نیکی کر رہا وہ نیکی ہی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی. جو آپ کام کر رہے ہیں اچھا بھلائی کا، وہ بھلائی کا کام بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. لہذا یہ چیز. اور فرمایا راہ فرار اختیار نہ کرو جنگ میں اگر ہو تو، یعنی جنگ میں اگر ہے تو جنگ سے بھاگو نہیں اگرچہ تمہارے دوست بھاگ جائیں. اور فرمایا کہ تم اپنے اہل و عیال، آل و اولاد، اپنے ماں باپ پر کیا ہے جتنا چاہے خرچ کرو، اللہ اس کا حساب نہیں دے گا، اللہ اس کا حساب نہیں لے گا. یعنی اگر تم نے 1,00,000 روپیہ بھی اپنے اہل و اولاد پہ خرچ کر دیا یا اپنے ماں باپ پہ خرچ کر دیا تو اس پیسے کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پیسہ خرچ کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا، اور جو نبی نے بتایا اس کی اطاعت کرنا ہی ایمان کی دلیل. اور فرمایا کہ اپنے آل و اولاد اور اپنے ماں باپ پر لاٹھی نہ اٹھاؤ. لاٹھی یعنی جھگڑا ہوتا ہے، لاتے ہیں جمبیاں اٹھا لیتے ہیں، تلواریں اٹھا لیتے ہیں، لاٹھی اٹھا لیتے ہیں، یہ بھی اٹھانے کے لیے منع فرمایا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اور سب سے آخری بات یہ ہے کہ اپنے آل و اولاد کو اللہ کا خوف پیدا کرتے رہو، اس کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرتے رہو. جب یہ کام تمہارے اندر داخل ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں صحیح راستے پر لے کر چلے گا. اور تم جب اللہ رب العزت کے اس کام کے بارے میں اپنے دلوں میں بسا لو گے تو پروردگار عالم تمہارے دلوں میں نیکی عطا فرمائے گا. اور ایک چیز اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے والدین سے بھلائی کرے، جو شخص اپنے والدین سے بھلائی کرے اسے مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرما دیتا ہے. اس کی عمر میں کیا ہے؟ برکت عطا فرما دیتا ہے اور اس کی عمر بڑھ جایا کرتی ہے، اس کی عمر بڑھ جایا کرتی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں زندہ رہنا ہے زیادہ دن تک تاکہ میں دین کی خدمت کرتا رہوں، اللہ کی رضا کے لیے میں نمازیں ادا کرتا رہوں، تو اپنے والدین کی فرمانبرداری کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. تو اب یہ تمام احادیثیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، ان احادیث کریمہ سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ والدین کے سامنے ان کے آل و اولاد کو کیسی زندگی گزارنا چاہیے، اپنے والدین کی کس طریقے سے عزت کرنی چاہیے، اپنے والدین سے کیسے کلام کرنی چاہیے. کیونکہ جب یہ چیزیں آپ کے ذہن و دماغ میں پڑ جائیں گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا دین بھی سدھر جائے گا اور ہماری دنیا بھی سدھر جائے گی. اس چیز کا آپ خیال رکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر عبادت قابل قبول ہوگی. مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو دین کے راستے پر ہمیشہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو والدین سے عزت و تعظیم کے ساتھ ہمیشہ ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.